بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شفیق کمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو کہ اسرائیل کی طرف سے بھی ہوا ہے اور حماس نے بھی اعلان کر دیا ہے. اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اس میں رول پلے جو کیا ہے یہ امریکہ نے کیا ہے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ امریکہ وہ ہے جو اگر اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آتا تھا اس کو بھی منع کر دیتا تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ اقوام متحدہ کی طرف سے نہیں جائے گا. اس کے بعد دوسرا سٹیٹمنٹ بنایا گیا جو اس سے نرم تھا کہ فلسطینیوں پر ایسا ظلم نہ کیا جائے. ایسے کو تھوڑا سا نارمل ایک سٹیٹمنٹ بنایا گیا کہ وہ امریکہ کو دکھایا گیا. امریکہ نے کہا یہ بھی نہیں جائے گا. تیسرا سٹیٹمنٹ جو بالکل نارمل تھا کہ فلسطینیوں پر ظلم تھوڑا سا کم کیا جائے، یعنی ظلم کیا جائے لیکن تھوڑا سا کم کیا جائے، یہ اقوام متحدہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ تھا. لیکن امریکہ نے وہ بھی مسترد کر دیا. امریکہ نے کہا کہ یہ بھی سٹیٹمنٹ اقوام متحدہ کی طرف سے نہیں جائے گا. ادھر اسرائیل کہہ رہا کہ یہ جنگ بندی کا جو رول پلے کیا یہ اس نے امریکہ نے کیا. یہ کہاں سے ہو سکتا کہ اتنے فلسطینیوں کی جانوں کو ختم کر کے اور اتنے فلسطینیوں کو شہید کر کے، مکانات کو تباہ کر کے، بچوں کو شہید کر کے، اس کے بعد یہ امریکہ رول پلے کر رہا ہے. اور اس سے پہلے امریکہ نے باقاعدہ اس سے اسلحے کی ڈیل بھی کی اور اسلحہ دیا اس کو، اسرائیل کو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے اس کا جنگ بندی کا رول پلے کیا ہو؟ یہ غلط ہے. اس جنگ میں جو رول پلے کیا گیا ہے، یہ حماس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا اس نے کہا کہ یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں. حماس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ زیادہ جو رول پلے کیا گیا ہے یہ قطر، مصر اور رشیا کا ہے. رشیا نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور قطر کا بھی رابطہ ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ مصر نے بھی ہم پہ زور دیا اور دونوں طرف پہ رابطہ کیا ہے، اس میں جنگ بندی کروائی ہے. تو امریکہ تو اس میں آ ہی نہیں سکتا. یا تو حماس کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہوتا کہ امریکہ نے بھی رول پلے کیا ہے تو پھر تھا. یہ صرف اسرائیل بول رہا ہے جو کہ جھوٹ ہے. اس سے پہلے ایک دن پہلے جو ہے رشیا نے اسرائیل کے سفیر کو بلا کر کہا، اس کو بلایا اور کہا کہ آج کے بعد سویلین کا ایک بھی خون ہوا، اگر کسی کی ایک جان بھی ضائع ہوئی تو ہم خاموش نہیں رہیں گے. یہ رشیا نے اسرائیل کو کہا ہے، جس سے ان کی ٹانگیں کانپ گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ مصر نے رول پلے کیا، قطر نے کیا، اس میں جنگ بندی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے مین جو پوائنٹ ہے جو اسرائیل نے دیکھا ہے، رشیا اور چین بھی اس میں شامل ہے، اور یہ بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے ساتھ مل رہی ہیں. تو اس میں اس کی اپنی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اس نے جنگ بندی کا اعلان کیا. جنگ بندی میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا ظلم، جو ظلم کر رہے تھے وہ ظلم ختم کیا. کیونکہ جنگ تو وہ ہوتی ہے جو دونوں طرف سے فوجیں ہوں. فوج تو تھی نہیں، صرف ادھر بیچارے وہ نہتے شہری جو فلسطینی پتھر اٹھائے ہوئے تھے، پتھروں سے مار رہے تھے، ادھر سے وہ بمباری کر رہے تھے، اوپر سے وہ ہیلی کاپٹر اور جہازوں سے آ کے اتنے اتنے میزائل پھینک رہے تھے. یہ کیسی جنگ ہوئی؟ جنگ نہیں ہے، یہ ظلم ہو رہا تھا جس کو روکا گیا ہے. وہ بھی شاید ہو سکتا ہے کسی پریشر میں آ کے چند دن کے لیے روکا گیا ہے. اگر یہ دنیا اس میں رول پلے کرے، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اس میں کوئی پکا اور مضبوط کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ دوبارہ اسرائیل ایسی کوشش نہ کرے، ایسا ظلم نہ کرے، ایسا قدم نہ اٹھائے، پھر ہو سکتا ہے. اگر دنیا یہ خاموش ہوگی تو کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد دوبارہ پھر یہ اسرائیل قدم اٹھائے گا، پھر یہ بمباری کرے گا، پھر یہ نہاتے فلسطینیوں کو مارے گا، یہ فلسطینیوں پہ بمباری کرے گا، ان کے مکانات گرائے گئے. آپ دیکھو 500 سے زائد مکانات گرا دیے گئے ہیں ان شہریوں کے جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، شاید اپنا کاروبار بھی نہ ہو.
وہ غریب شہری جو کتنے سالوں کے بعد کچھ تھوڑا سا مکان بناتے ہیں اس کے بعد پھر وہ گرا دیتے ہیں. سن 2014 میں اس سے پہلے بھی فلسطین نے یہ سب کچھ کیا. سن 2014 میں پہلے بھی اس نے یہی بمباری کی اور بیچاروں کے گھر ہر چیز تباہ کر دی. انہوں نے محنت کر کے مزدوری کر کے اگر کچھ بنایا تھا تو پھر دوبارہ اب پھر سن 2021 میں بمباری کی گئی اور ظلم کیا گیا, گھر تباہ کر دیے گئے. 75,000 سے تقریباً 75,000 یا 72,000 سے زائد اتنے گھر جو نقل مکانی کر گئے لوگ. کیوں؟ کہ گھر بھی نہیں ان کے پاس. کیوں؟ جنگ ہے. کیوں؟ اوپر سے بمباری ہو رہی ہے. کیوں وہ گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں؟ کیوں ان کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے؟ تو کیا کرتے بیچارے؟ مجبوراً جانا تھا. یہ اسرائیل کا ظلم, یہ بمباری, یہ جو نہتے شہریوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور اتنی گرفتاریاں کی. ابھی تک کتنے لوگ گرفتار ہیں جو ابھی تک میرے ہاتھ چھوڑنا کیا پتہ نہیں کب چھوڑیں گے. ظلم کریں گے ان کے اوپر جو کہ مسلمان بھی پہلے خاموش تھے. سن 2014 میں جو ظلم ہوا ہے اس میں بھی مسلمان خاموش تھے. کیوں خاموش تھے؟ ان کی دوڑ لگی ہوئی تھی. کوئی امریکہ کی طرف تھا, کوئی چین کی طرف تھا, کوئی رشیا کی طرف تھا کہ ہماری ان سے دوستی ہو جائے, کہ ہمارا ان سے کوئی ایسا تعلق بن جائے کہ ہماری کوئی عزت ہونی شروع ہو جائے یا کچھ ڈالر ملنے شروع ہو جائے, کچھ ہماری سیکیورٹی جو وہ بھی یعنی سیکیورٹی ایشو وہ بھی ختم ہو جائے, ہمارے پہ کوئی پابندیاں نہ لگے, ہماری تجارت ہو سکے. یہ اس لیے سن 2014 میں یہ سب مسلمان ادھر ادھر تھے, بکھرے ہوئے تھے. لیکن اللہ پاک کا کرم ایسا ہوا کہ پاکستان, ترکی, انہوں نے اپنا رول پلے کیا جس میں انہوں نے OIC کا اجلاس بلوایا. OIC کے اجلاس میں انہوں نے باقاعدہ جو فیصلے کیے, جو کوششیں کی, جو اقدامات اٹھائے, ان کا جو آج یہ سب آپ کے سامنے جو اعلان ہوا جنگ بندی کا, یہ انہی کا اثر ہے, انہی کی کوششوں کا اثر ہے. یہ پاکستان کی کوششیں اور ترکی کی کوششیں ہیں, کیونکہ اس سے پہلے کوئی ملک بھی اس سے کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا کوئی مسلمان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے. ابھی جو ہوا ہے وہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ختم ہو چکا ہے. 27 روزے سے شروع ہوا, 10-11 دن تک مسلسل چلتا رہا, مسلسل گھروں میں بمباری کی گئی اور 500 گھر گرائے گئے, 300 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں, 60-65 کے قریب جو بچے شہید ہوئے ہیں. بچوں کا کیا قصور تھا جن کو شہید کر دیا گیا؟ دیکھو یہ سب یہ جو بھی ہوا اس کا جو ذمہ دار ہے امریکہ اور اسرائیل ہے. امریکہ ہی سب کچھ کروا رہا تھا, کیونکہ جب بھی کچھ ہوا, جب بھی ظلم شروع ہوا, یہ امریکہ کی طرف سے اجازت ہوئی تو ہوا. ان کی طرف سے کوئی ان کو تھوڑا سا سہارا ہوتا تھا تو یہ ظلم شروع کرتا تھا. لیکن اب دنیا جاگ چکی ہے. پہلے یہ سوشل میڈیا کو یہ اتنی ترجیح نہیں دی جاتی تھی, اب سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سارا پوری دنیا کو دکھایا گیا. جو دوسرا میڈیا ہے اور اس میڈیا کو وہ دبا لیتے تھے, میڈیا پہ ان کا کنٹرول تھا, لیکن سوشل میڈیا کو یہ نہیں دبا سکے. کوشش تو کی انہوں نے, بڑے بڑے پیج ختم کیا لیکن نہیں کر سکے. بہرحال آج جنگ بندی تو ہوئی ہے, جنگ بندی کا اعلان ہو گیا, لیکن اس کے باوجود مسجد اقصی میں نماز جمعہ پڑھتے ہوئے لوگوں پر گولیاں برسائی گئی, ربڑ کی گولیاں, اور مسلمانوں کو وہاں زخمی کیا گیا ہے. نماز پڑھتے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد اقصی میں گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے گولیاں برسائی ربڑ کی. جنگ بندی کیا ظلم تھا جو انہوں نے روکا تھا, اس طریقے سے روکا. اب ربڑ کی گولیوں کے ذریعے ظلم پھر شروع کر دیا ہے. لیکن اگر مسلمان خاموش رہے تو یہ چلتا رہے گا, مزید یہ بڑھے گا. یہ اسرائیل کو یہ سارا دباؤ مسلمانوں کا اور پوری دنیا کا دباؤ یہ برداشت نہیں ہوگا. یہ پھر قدم اٹھائے گا, اٹھاتا ہوا یہ کچھ سالوں کے بعد یہ کچھ نہ کچھ ایسی کوشش کرے گا. میرا خیال تو یہ ہے, جو میرا اپنا مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو, جو پوری دنیا اس کے مخالف ہوئی ہے, اب یہ اسی دنیا کو, اسی جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کو پھر اپنے ہاتھ میں لے گا, ہاتھ میں لے کر دوبارہ پھر کوشش کرے گا. لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی. پھر یہ جو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی اس کو یہ کنٹرول اب کر نہیں سکیں گے.
तो फिर ये इसके बाद ये मुकम्मल सामने लाएगा उनको, जो अमेरिका है जो पीछे पीठ के पीछे बैठा हुआ और गोली चला रहा है। ये कहते हैं कि किसी के कांधे पे बंदूक रखे और गोली चलानी, ये इसराइल के कांधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा था, क्योंकि इससे पहले कितने मुल्कों को इसने तबाह कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें वो ये देखो इससे पहले जो और मुल्क भी शामिल है जिसमें इसने सदर सद्दाम को फांसी दी है, और इसके अलावा लीबिया में देख लो क्या हालात है इस वक्त। ये सारा इसका अपना किया हुआ अमेरिका का। इसमें सामने अब ये फलस्तीन के मामले में ये खुद सामने नहीं आया, इसराइल को आगे किया हुआ। इसराइल जाती तौर पे मुसलमानों का दुश्मन है, लेकिन फिर भी अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। अब जो होगा इसके बाद ये अमेरिका और जो दूसरे इसके इत्तेहादी हैं ये खुलकर सामने आएंगे। जब ये खुलकर सामने आए तो बहुत बड़ी जंग भी हो सकती है। लिहाजा मुसलमानों को अब चाहिए, ओआईसी की चाहिए कि अपना रोल प्ले मजीद करें, मजीद। अभी थोड़ा सा ये कदम उठाया और खामोशी के में बैठ ना जाए, लेकिन ये अपना रोल मजीद प्ले करे, जिसमें मुसलमानों का जो उनकी हिफाजत की जा सके, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा सके कि दोबारा ये इसराइल इस पे हमला ना कर सके। लिहाजा अब तक के लिए इतना ही। जाते जाते रिक्वेस्ट की देता जाऊँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।